ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہجری سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے مقام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور صحابہ کرام سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر گفتگو شروع کی گئی تھی. صحابہ کرام ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے والے وہ ذریعہ اور وسائل ہیں جن کا احسان عظیم دین اسلام کی نشر و اشاعت کے نتیجے میں امت اسلامیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حضرات کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو سمجھیں، جن حضرات کے ذریعے ہم کو یہ شعور ملا کہ ہم پانی کیسے پی سکیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، جن شخصیات کے ذریعے ہم کو یہ تعلیمات ملی اور اس کا شعور پیدا ہوا کہ ہم کو دین اسلام کو کیسے سمجھنا ہے، اور بیت الخلا میں آنے جانے کے آداب، مسجدوں میں داخل ہونے نکلنے کے آداب، ماں باپ کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت، ان کا مقام، بچوں کی تربیت کا سلیقہ، خاندانوں کو بسانے کا ڈھنگ، شادی بیاہ کو انجام دینے کے آداب، اور ساری کی ساری چیزیں اسلام کی جو کچھ تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات صحابہ اکرام کے مرہون منت ہیں کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے من و عن نقل کر کے اس کو ہم تک منتقل کیا. ان لوگوں نے اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا، فاقہ کشی کر لی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، صرف چادروں میں گزارا کر لیا، اوڑھنے کے لیے چادریں نہیں تھیں، صرف وہی چادر اوڑھ کر کے گزارا کر لیا جو ان کا لباس تھا. ان کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے مکانات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین اسلام کی امانت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے دین، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے احکام و مسائل اور ساری کی ساری دینی چیزوں کو صحابہ اکرام نے نہ کہیں بگڑنے دیا، نہ اس پر آنچ آنے دی، من وعن اس کو ہم تک منتقل کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا. اب اس احسان عظیم کے باوجود کوئی نہ شکرے پن کا، منافقت کا، کفر و نفاق کا شکار ہو کر کے صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھائے، ان پر تنقیدیں کرے، ان کے اوپر نوک جھونک کرے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے، ان کے ساتھ سب و شتم کرے، تو حقیقت میں وہ نہ مسلمان ہے نہ ایماندار ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہیں کافر، کہیں ناشکرا اور کہیں منافق گردانا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرما دیا کہ میرے ساتھیوں کو، میرے جو ساتھی اور دوست ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو. یہ صحابہ اکرام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب آپ چلتے تھے تو چلنے میں آپ کی نقالی فرماتے تھے. یہ صحابہ اکرام جب آپ کو کھاتا ہوا دیکھتے تھے
تو کھانے پینے کے امور میں آپ کی نقالی کر کے من وعن وہی زندگی اختیار کرتے تھے جو زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے. آپ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے, کسی انداز کی مصیبت آ جائے, آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ ہو, آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہو, یہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا گوارا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر شکن آ جائے, آپ کو کوئی پریشانی ہو, کسی انداز کی آزمائش سے گزرے, یہ صحابہ کرام اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کر دیا کہ کون ہے جو جیش عسرہ کو تیار کر کے اپنے لیے جنت کی ضمانت اور اس کی خوشخبری مجھ سے لے لے, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتے ہیں. آ کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے, میرے نجی مال سے پورا کر دیا جائے. اور یہی عثمان غنی تھے جب شہادت کے موقع سے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر نکال کر کے مسلمانوں کو اور ان کی صفوں میں شامل یہود و نصارہ کے ایجنٹوں اور منافقوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ کیا میں نے جیش عسرہ کی فضیلت کو اختیار کرنے کے لیے بیر روما کو خرید کر کے تمہارے لیے وقف کرنے کے لیے ساری قربانیاں نہیں پیش کی؟ جیش عسرہ میں اگر کسی جانور کو ایک رسی سے باندھنے کی ضرورت تھی تو اس رسی کی ضرورت کی تکمیل بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہ عثمان غنی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے اپنی 2 بیٹیاں دی, 2 بیٹیاں ان کے حق میں آئیں. یہ عثمان غنی تھے جب بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام داخل ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھٹنا کھلا ہوا تھا, آپ کسی کنویں کے میڑ پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق آتے ہیں, عمر بن خطاب آتے ہیں, دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آتے ہیں, آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہتے ہیں. عثمان غنی داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو نیچے کر لیا. صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا, پوچھا کہ کیا اسباب ہیں؟ دوسرے صحابہ کرام جو مقام و مرتبے میں ان سے زیادہ اونچے ہیں, ان کے لیے آپ نے ایسا کام نہیں کیا. تو فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی جن کو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے آج ہماری صفوں میں شامل بعض سنیوں نے تنقید کا نشانہ بنا کر کے ان کی توہین کی ہے, ان کی عظمت کے اوپر ڈاکہ زنی کی ہے, یہ ناقابل برداشت ہے. یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تعریف کے پل باندھ دیے, فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے اتنی عظمت, اتنی فضیلت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا رسول بنا دیا, اپنا نبی بنا دیا. نبوت سے, رسالت سے اونچا مقام اور ختم نبوت جس کو دی گئی ہو, جس کو آخری نبی بنایا گیا ہو, ساری شریعتوں کے لیے جس کی شریعت کو ناسخ قرار دیا گیا, ساری شریعتیں جس کی شریعت کے ذریعے منسوخ کر دی گئی, اس نبی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. اور آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار, آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں, کوئی تفریق نہیں کی گئی. ایسا نہیں کہا گیا کہ مہاجرین یا انصار, ایسا نہیں کہا گیا کہ بدری صحابہ کرام, ایسا نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کے خاندان کے صحابہ کرام, آپ کے رشتہ دار صحابہ کرام, بلکہ علی الاطلاق سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین معہ, جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, چاہے انصار ہوں, مہاجرین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام ہوں, اہل بیت ہوں یا اہل بیت میں سے نہ ہوں, سارے کے سارے صحابہ کرام کو یہاں پر سمیٹ لیا گیا. فرمایا گیا والذین معہ, جو آپ کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ کفار و منافقین, یہ مشرکین دین اسلام کو پنپنے نہیں دینا چاہتے. یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہی منافقوں نے, انہی مشرکوں نے, انہی کفار نے سازشیں کر کے آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی, آپ کے راستے بند کیے, آپ کا جینا تنگ کر دیا, آپ کی باتوں کا انکار کیا. تو فرمایا یہ صحابہ کرام دین کی بنیاد پر محبت یا نفرت کرتے ہیں, دین کی بنیاد پر کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں یا کسی سے قربت اختیار کرتے ہیں. فرمایا اشداء علی الکفار, یہ کفار کے لیے شدید ہیں, اتنے شدید ہیں کہ جب کفار و مشرکین مکہ جنگ میں پکڑے گئے, ان کو قیدی بنا دیا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا
کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. جب مشورہ لیا گیا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ان کو ٹیکس اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو فرمایا کہ نہیں، ان کے مسلمان رشتہ داروں کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور کہا جائے کہ اپنے کافر رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دیں. یہ غیرت تھی ایمان کی، یہ محبت تھی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب کو زد و کوب کیا، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ پر انگلیاں اٹھائیں، آپ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو بدنام کرنا چاہا، آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ کا جینا دشوار کر دیا، آپ کے اوپر پہاڑ سے پتھر گرائے، آپ پر جادو ٹونا کیا، آپ کو زہر دیا، نہ جانے کون کون سی سازشیں کی. ایسے لوگوں کو ہم کو موقع ملا ہے تو ہم کیوں معاف کر دیں؟ یہ پھر بھی وہی حرکتیں کریں گے، ان کو چھوڑا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو پسند فرمایا اور ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ صورتحال تھی تو فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بہت شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے سے بیٹھنا اٹھنا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے چلنا، دینی مشن میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، عقیدے کی ترویج کے لیے، سنت کی ترویج کے لیے، سیرت کی ترویج کے لیے، قرآن مجید کی تعلیمات کی ترویج کے لیے یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، آپس میں رحم کرتے ہیں. رحم دلی کی مثالیں یہاں تک ہیں کہ انصار و مہاجرین نے آپس میں اخوت کی ایسی مثالیں قائم کی نہ ماضی میں کسی قوم اور طاقت میں ملتی ہیں اور نہ مستقبل میں مل سکتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کے لیے شدید، آپس میں رحم دل، تراہم رکعا سجدا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں ہے، مکانات نہیں ہے، اوڑھنے کی چادریں نہیں ہیں، سفر کرنے کی سواریاں نہیں ہیں، جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تراہم رکعا سجدا. آپ دیکھیں گے یہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے، اس میں کسی انداز کی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے. فرمایا تراہم رکعا سجدا. آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر کثرت سجود کے نتیجے میں سجدوں کے نشانات ہو جاتے ہیں. اس دور میں سجدہ کرنے کے لیے بہترین مصلے نہیں تھے، شاندار انداز کے پتھر نہیں تھے. وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام سجدہ کرتے تھے تو کنکر، پتھر، مٹی، کیچڑ، ہر طرح کی چیز ہوتی تھی اور اسی پر سجدہ کرنا پڑتا تھا. ان لوگوں کی حیثیت، ان لوگوں کے اندر مالی جو کیفیت تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پکے مکانات بنا کر کے شاندار مسجدیں تعمیر کریں. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امت اسلامیہ پر یہ احسان عظیم تھا، جن کو ہم خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اپنی تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہیں. ان کا احسان عظیم تھا، اسی کھڑکی سے جھانک کر کے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے لیے مسجد نبوی کو گرا کر کے مستقل طور سے پتھروں کا تعمیر کر کے اور شاندار مسجد تعمیر کر کے نہیں دے دی؟ آج تم لوگ ہو کہ مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے سے روک رہے ہو. یہ صورتحال تھی، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، صحابہ کرام کی عظمت تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ کرام صرف اتنی معمولی عظمت کے حامل نہیں ہیں کہ ان کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی ان صفات کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی کیا گیا تھا. تورات و انجیل میں بھی یہ چرچے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کے ساتھی ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، اس انداز کی صفات کے حامل ہوں گے. تو فرمایا کہ ان کی یہ مثالیں تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. فرمایا ان کی مثال
جو تورات و انجیل میں بھی بیان کی گئی اور قرآن مجید میں بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کوپل یا بیج زمین کے اندر لگایا جاتا ہے، اس کا اکھوا نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفر و شرک کے ماحول سے نکال کر کے دین اسلام کی تعلیم میں داخل کیا، ظلمت سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں داخل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی مثال دی ہے کہ جیسے اکھوا نکلتا ہے فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر یہ موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، اب مستقل طور سے مضبوط درخت بن گیا۔ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، کسان کو خوش کرنے لگا۔ جو پودا معمولی سی نازک کوپل کی شکل میں یا بیج کی شکل میں لگایا گیا تھا، اب وہ تناور درخت بن گیا ہے، اور کسان جس نے اس کو بویا تھا وہ دیکھ کر کے اس کو خوش ہوتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اور اس وجہ سے یہ تناور درخت بن گیا۔ اس کے نتیجے میں بعض کفار اور منافقین ایسے بھی ہیں جو غصے میں آتے ہیں، جو چڑھتے ہیں، جن کے دلوں میں کدورت اور نفرت ہے، منافقت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نفرتیں ہیں، وہ ان کے اس بڑھاوے کو، اس پنپنے کو اور مضبوط درخت بننے کو دیکھ کر کے اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کے مخاطب اولین یہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ دیکھیں ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی تھوڑی سی جھلک دیکھنی ہے تو شعب ابی طالب کی تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک ایمان لانے والے صحابہ کرام کے ساتھ شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ایگریمنٹ کر لیا گیا، سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، سوکھا ہوا چمڑا چبانے پر مجبور ہو گئے۔ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ اگر ساتھ دینے والے تھے تو یہی عظیم صحابہ کرام تھے، یہی عظیم ہستیاں تھیں جن کے اوپر آج مسلمانوں کی جانب منسوب بار حضرات تنقیدیں کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی ہمت دی تھی، اتنا صبر دیا تھا کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کرتے رہے، ساری تکلیفیں برداشت کی۔ انہی صحابہ کرام میں وہ بلال حبشی تھے جو حبشہ کے علاقے سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کر دیا، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ یہ غلام تھے، ان کے آقا کو خبر ہوتی ہے تو پیر میں بیڑیاں ڈلوا دیتا ہے، اوباشوں کو لگا دیتا ہے کہ لے کر کے گھسیٹو، کھینچو، اور مکہ مکرمہ کی چٹانوں پر جو گرم اور تیزی کے ساتھ گرم ہو جاتی ہے ریت جو چلچلاتا ہے، اس کے اوپر گھسیٹ کر کے ان کو گلیوں میں لے کر کے پھرتے رہو، ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دو اور بار بار ان سے کہو کہ اپنے پیارے حبیب پر جو ایمان لائے ہو اس کا انکار کر دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، احد، میں صرف اس رب کریم کا گن گاتا ہوں، اس کے اوپر یہ ایمان کا اعلان کرتا ہوں جو تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ ایمان کی لذت تھی۔ یہ بلال حبشی تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تو اذان دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت رسول کا یہ مقام تھا، اذان دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب صحابہ کرام کبھی مجبور کرتے ہیں تو بعض تاریخی روایات کے مطابق جب اذان دینے آتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو کلمہ ادا نہیں کر پاتے، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، اتنا عظیم مقام رکھنے والے صحابہ کرام، محبت رسول کے تقاضوں کی مکمل تکمیل کرنے والے صحابہ کرام اگر ہماری تنقیدوں کا نشانہ بنتے ہیں تو ہم کو اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بالوں کو کفار و مشرکین مکہ نے نوچ لیا کہ تم اسلام کا انکار کر دو، لیکن ثابت قدم رہے۔ آپ دیکھیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں بے شمار صحابیات ہیں، ہمارے اسلام کی خواتین ہیں، جن کو کفار و مشرکین مکہ کے ظالموں نے ان کی شرمگاہوں میں نیزے مار کر کے ان کو شہید کر ڈالا۔ یہ آزمائشیں تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بددعا کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، پچھلی امتوں کو دیکھو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چمڑے کو اور گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اپنے نبی پر ایمان کا انکار کر دو، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور دین پر باقی رہے، عقیدے توحید کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے. ان مشکلات کو دیکھ کر کے تم اپنی مشکلات کا موازنہ کرو اور صبر سے کام لو. اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر سے کہا صبرن یا آل یاسر ان موعدنا فی الجنہ، کہ ہمارا وعدہ جنت میں ملاقات کا وعدہ ہے، تم لوگ دنیا میں صبر کر کے چلو. یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی چھوٹی چھوٹی جھلکیں ہیں جن کا مطالعہ کرنے اور جن کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے صحابہ کرام، اے میرے پیارے حبیب کے ساتھیوں، تم لوگ سن لو کہ تمہارے درمیان میرا پیارا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری ساری باتوں کو مان لیں تو تم کو مشکلات میں گرفتار ہونا پڑے گا. وہ حکمت اور مصلحت دینی تقاضوں کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لہذا وہ جو حکم دے اس کے مطابق چلو، اور کبھی بے چین اور بے صبری کا اظہار کر کے، جلد بازی کا اظہار کر کے کوئی فیصلے نہ لو، جذبات میں نہ آ جاؤ کہ مجھ کو ایسا کیوں کہہ دیا گیا، ویسا کیوں نہیں کہا گیا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں، شیطان اس کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سن لو، تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں وہ موجود ہیں. اگر بہت ساری چیزوں میں تمہاری باتیں ماننے لگے لعنتم، تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی گہرائی کی گواہی دیتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی ہے. فرمایا لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا ہے، محبوب قرار دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، اس کو سجا دیا ہے. ایمان کے خلاف دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن صحابہ کرام میں کوئی معمولی سا صحابی رسول بھی ہو، اس کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑے ہونے اور اس کا مقابلہ کرنے کی پوری ہمت، پوری طاقت اس کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے اس نے کفر کو، گناہ کے کاموں کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا. تم نہ کفر کرو گے، نہ نافرمانی کرو گے، نہ گناہ کے کام سرزد کر کے اور اس کو انجام دے کر کے اس پر باقی رہو گے، بلکہ توبہ کر لو گے، ایمان کی طرف لوٹ آؤ گے. اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت کو پانے والے ہیں. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی. موضوع پھر بھی ناقص رہ گیا، آئندہ خطبہ جمعہ میں کوشش کی جائے گی کہ اس کی تکمیل کی جائے. اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے، ان کی فضیلت کا اقرار کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں منافقت کا شکار ہیں، صحابہ کرام کے اوپر قیل و قال کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں غلط انداز کے عقائد رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اتنا استحکام، اتنی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو کر کے اسلامی شعار اور اسلامی شان و شوکت اور اسلام کی ان مقدس ہستیوں کے دفاع میں ان کا مقابلہ کر سکیں، ان سے برات کا اظہار کر سکیں، اپنے ایمان کو ان کی محبت کے ذریعے منور کر سکیں، مضبوط کر سکیں اور ایمان سے مزین کر سکیں. جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا
ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.